बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 14 जून 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, और जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से दीगर सोशल मीडिया के ज़राए से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि इस साल सऊदी अरब में मौजूद सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जिन्होंने हज के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा कराई हैं, इन तमाम आज़मीन हज जो लोकल लेवल पर इस साल हज की सआदत हासिल करेंगे, तकरीबन 1.5 लाख ये अफराद होंगे। 15 जून को इसकी तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा कि उम्मीदवारों का फ़ैसला कुरानंदाज़ी के ज़रिए होगा। तरजीह इन सऊदियों और गैर मुल्कियों को दी जाएगी जिन्होंने माजी में कभी हज नहीं किया होगा और कोरोना वैक्सीन की तमाम खुराकें उन्होंने ली होंगी। इन तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के इम्कानात पहले आने के लिहाज से वाज़िया हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से कहा गया कि 65 साल से कम उम्र अफराद को इस साल हज के लिए सऊदी अरब से और सऊदी अरब से बाहर जितने भी आज़मीन हज आ रहे हैं, इन्हें हज की इजाज़त दी गई है। सऊदी हुकूमत का कोरोना की जो भी सूरत हाल थी, उसके बाद इस बड़ी तादाद में तकरीबन 10 लाख के करीब, जो कि 1 मिलियन बनते हैं, इन्हें हज के लिए इस साल फाइनलाइज किया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर पिछले दिनों इख्तियार की गई थीं ताकि सऊदी अरब में कोरोना को कंट्रोल किया जाए, इन तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। इसकी इब्तदाई जो मालूमात आई थी दोस्तों, फ़ौरी तौर पर बग़ैर किसी ताख़ीर के हमेशा की तरह आप तमाम भाइयों से फ़ौरन शेयर कर दी गई थी। मज़ीद इसकी कुछ वजाहत सऊदी वज़ारत दाखिला ने अभी शेयर की है, जो कि इन ख़बरों में आप तमाम भाइयों तक पहुँचाई जा रही है। तफसीलात कुछ ये हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने कोरोना की एहतियाती तदाबीर में मज़ीद नरमी करते हुए हरमैन शरीफैन के अलावा बंद मकामात यानी इंडोर में मास्क की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे ये बात वाज़िया होती है कि हरमैन शरीफैन में मास्क का इस्तेमाल अभी भी किया जाएगा। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए के मुताबिक वज़ारत ने यह फ़ैसला कोरोना की शरह में कमी और वैक्सीन शुदा अफराद की शरह में इजाफ़े के बायस कर दिया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि कोरोना के ख़ात्मे के लिए काम करने वाले इदारों की तजावीज़ यानी कि एडवाइस पर गौर करने के बाद हिफाजती तदाबीर में नरमी का फ़ैसला किया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद वजाहत जारी करते हुए कहा कि मस्जिदुल हराम, मक्कातुल मुकर्रमा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अलावा तमाम बंद मकामात में मास्क की पाबंदी अब ज़रूरी नहीं है। इस फैसले से इस्तिस्ना सिर्फ इन इदारों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तकरीब गाहों को होगा जो हिफाजती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी समझते हैं। अगर कोई इदारा इस पर अमल करना चाहता है कि मास्क वहाँ पर आने वाले अफराद पहने, तो वो इस पर हदायत लोगों को जारी कर सकता है। याद रखें, ऐसे फ़ैसले जिसमें कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर मुख्तलिफ इदारे इख्तियार करेंगे कि वो किस मकाम पर मास्क की पाबंदी को ज़रूरी समझते हैं, तो वो इस बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को इख्तियार दे सकते हैं। तजारती और सरकारी इदारों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाज़ों में सवार होने के लिए तवक्कुलनामे स्टेटस दिखाने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। इस फैसले से इस्तिस्ना सिर्फ इन प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों को होगा जिनके काम की नौइयत ऐसी हो जहां दाखिले के लिए वैक्सीन की खुराक मुकम्मल करने का सबूत पेश करना ज़रूरी है, तो वहाँ लाजमी तौर पर इन्हें दिखाना भी ज़रूरी होगा। इसके अलावा जो इदारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या समाजी तकरीबात के इंतज़ामिया
اگر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہوں تو داخلے سے پہلے شرکاء کا توکلنا سٹیٹس وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس تمام اعلامیے میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ پر جاتے ہوئے توکلنا سٹیٹس دکھائے، مگر اگر کوئی ادارہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ احتیاطی تدابیر یقینی طور پر ابھی بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید کہا کہ سعودی شہری جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کورونا کی تیسری خوراک کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس تمام اہم اقدامات سے غیر ملکی افراد کو بھی یہ میسج ملتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک جائیں تو یقینی طور پر کورونا کی تیسری خوراک یعنی بوسٹر ڈوز ہر صورت میں حاصل کر لیں، کیونکہ قوانین میں اگر ذرا سی بھی تبدیلی ہوئی تو واپسی میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ان تمام فیصلوں کے بعد سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر میں کافی کمی ہو گئی ہے، جس کے بعد الحمدللہ نارمل زندگی بحال ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں وزیر برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی احمد الراجی، جو کہ منسٹری آف ہیومن ریسورسز کہلاتا ہے، ان کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وسیع پیمانے پر جو پروجیکٹ ابھی سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں غیر ملکی اور سعودی شہریوں کی لیبر مارکیٹ کے لحاظ سے بڑی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب کے اہم وزیر احمد الراجی نے لیبر مارکیٹ کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کوششوں کو مزید تیز کرنے اور مختلف ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے بین الاقوامی فورمز کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مملکت میں لیبر مارکیٹ حال ہی میں ویژن 2030 کے اصلاحاتی منصوبوں کے مطابق ایک بڑی تبدیلی کو دیکھا گیا ہے، جس کا مقصد زیادہ بہتر انداز میں ترقی پذیر اور متحرک وطن کی تعمیر کرنا ہے۔ سعودی وزیر نے مزید کہا کہ سعودی حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ لیبر قوانین سعودی عرب میں بہتر سے بہتر انداز میں آگے بڑھیں تاکہ کمپنیوں اور مختلف اداروں اور ملازمین کے درمیان بہتر اور مضبوط رشتہ بڑھ سکے اور کام کا ماحول بہتر ہو۔ وہ ادارے جو لیبر قوانین کے لحاظ سے سعودی عرب میں کام نہیں کریں گے، ان کے خلاف سعودی عرب کے جو لیبر قوانین ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت گزشتہ کئی دنوں سے مختلف قوانین کے بارے میں زور دیتا آ رہا ہے، جس کے میں خاص طور پر وہ غیر ملکی افراد جو اپنے کفیلوں کمپنیوں کے پاس کام نہیں کرتے ان کے خلاف قوانین سخت کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اکثر غیر ملکی افراد جو ادھر ادھر کام کرتے نظر آتے ہیں یہ سعودی عرب میں لیبر قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایسے کمپنی مؤسسے جو انہیں مختلف کاموں پر شارٹ ٹائم کے لیے یا لانگ پیریڈ کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس سے لیبر مارکیٹ میں ماحول خراب ہوتا ہے اور حقداروں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے خاص طور پر سائے خاص کے ویزوں پر آنے والے افراد پر کڑی نگرانی شروع کر دی ہے اور ان کے کفیلوں اور سائے خاص جو غیر قانونی لیول پر کام کریں گے جرمانے عائد کرنا شروع کر دیے ہیں، اور وہ مؤسسے کمپنیاں جو سائے خاص کے ویزے پر آنے والے افراد کو اپنے پاس ملازمت رکھیں گے ان کے خلاف وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں ریکارڈ پر آئی ہے اور سب سے کم ٹیمپریچر بہا کے شہر میں ریکارڈ کیا گیا جو کہ 18 سینٹی گریڈ ہے۔ مکہ المکرمہ میں 46 سے 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ قومی مرکز کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جازان، کنفدہ اور الوج شہروں میں بھی سب سے زیادہ 85 سے 90% رطوبت یعنی کہ نمی دیکھنے میں آئی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ مکہ المکرمہ، الحسا، دمام، وادی دواسر کے علاقوں میں شدید گرمی اس وقت نظر آ رہی ہے۔ 45 سے 50 سینٹی گریڈ مختلف علاقے جس میں شرورہ، ینبو، حفر الباطن، مدینہ منورہ، دمام، الخرج کے علاقے شامل ہیں، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جمعرات اور جمعے کی شام تک یہ طوفان جاری رہیں گے۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ملازم کو دو سعودی شہریوں نے مارا پیٹا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس کے لحاظ سے فوری طور پر سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاپنگ سینٹر میں یہ واقعہ جب پیش آیا تو بہت سارے لوگوں نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی، مگر یہ دونوں سعودی شہری مسلسل ملازم کو مار رہے تھے۔ ابتدائی پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ ملازم کو زد و کوب کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب کیشیئر کے ساتھ حساب پر ان کی تلخ کلامی ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ دونوں حملہ آوروں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد کو، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، یقین دلایا ہے کہ ہر لیول پر جو بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا اسے قوانین کے لحاظ سے نپٹا جائے گا۔ مزید ایک اور اہم واقعے کی اطلاعات جدہ سے آئی ہیں کہ جدہ پولیس نے 2,50,000 ریال کا سامان چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک کمپنی کے ڈرائیور سے جو کہ سامان لوڈ کر کے لے جا رہا تھا، اسے مارا اور گاڑی سمیت سامان چوری کر کے یہ افراد فرار ہو گئے تھے۔ جدہ پولیس نے اطلاع ملتے ہی ان افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کی تعداد 6 ہے۔ ان میں سے ایک سعودی شہری، 4 یمنی، جن میں سے زیادہ تر غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے، جبکہ ایک شامی غیر ملکی ہے۔ ان افراد نے ڈرائیور پر حملہ کیا جب وہ سامان سے بھرا ٹرک لے کر جا رہا تھا، اسے مار کر لہو لہان کر دیا۔ کیس درج کرنے کے بعد فوری طور پر ملوث افراد کی تلاش شروع کی گئی اور پولیس نے ریکارڈ وقت میں انہیں گرفتار کر کے کیس سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔